بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ جماعت چہارم کی اسلامیات کا سبق نمبر 4 ہی پڑھیں گے، جو کہ ہے زکوٰۃ کا مختصر تعارف۔ بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اس سبق میں زکوٰۃ ادا کرنے کی اہمیت اور زکوٰۃ کی شرائط پڑھی تھی۔ اب ہم آج پڑھیں گے مصارف زکوٰۃ۔ مصارف زکوٰۃ کا مطلب ہے یعنی زکوٰۃ کی رقم کہاں کہاں خرچ کی جا سکتی ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم کو کہاں خرچ کیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو کہ ہے سورۃ توبہ میں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس کا ترجمہ ہے، صدقات صرف فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے اور ان کارکنوں کے لیے ہیں جو صدقات پر متعین ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی دل جوئی کرنا منظور ہو اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کی قرضہ میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اب بچوں، اس آیت مبارکہ کی روح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حقدار کون سے لوگ ہیں اور کتنے ہیں۔ زکوٰۃ کے حقدار 8 طرح کے لوگ، یعنی کہ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، یعنی کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فقیر مسکین۔ نمبر 3 زکوٰۃ جمع کرنے والے اور تقسیم کرنے والوں کی تنخواہ، یعنی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے اس کے بعد اس کو تقسیم کرنا، تو زکوٰۃ کے اندر سے ان کی تنخواہیں بھی نکالی جا سکتی ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا تیسرا مصارف ہے۔ نمبر 4 وہ لوگ جو حال ہی میں مسلمان ہوئے ہیں، ان کی دل جوئی کے لیے، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اسلام میں دوسروں کا احساس کیا جاتا ہے، اگر غریب ہے تو اس کی مدد کی جاتی ہے اور مالی مدد کی جاتی ہے، تاکہ اسے دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ نمبر 5 غلام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے، اگر کوئی شخص کسی کی غلامی کر رہا ہے تو اسے اس کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تاکہ وہ اس غلامی سے نجات حاصل کر سکے۔ نمبر 6 وہ مقروض شخص جو قرض اتارنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یعنی ایک شخص ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تاکہ وہ اپنے قرضوں کو ختم کر سکیں، قرضے اتار سکیں۔ نمبر 7 ایسا مسافر جس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں، یعنی مسافروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے ٹھکانوں پہ، اپنے گھروں پہ پہنچ سکیں، اپنے گھروں کو جا سکیں۔ نمبر 8 فی سبیل اللہ، یعنی ایسے کام جن سے اسلام اور انسانیت کی بھلائی ہوتی ہو۔ تو وہ کون سے کام ہیں جس سے اسلام اور انسانیت کی بھلائی ہو؟ جیسے اللہ کی راہ میں ہم لوگ دے دیں، اسکول، مدرسہ، مسجد وغیرہ بن رہی ہو، تو وہاں پہ ہم لوگ یہ دے سکتے ہیں اپنے پیسے زکوٰۃ کے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، جہاد کرنے والوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم لوگ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے زکوٰۃ کے فوائد۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے، جس کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یعنی
خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جہاں زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے وہیں زکوٰۃ سے مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ بچوں، جب کوئی مالدار لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریب لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تو اس سے غربت کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی بہت ضروری ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہ دیں۔ تو بچوں، زکوٰۃ جو ہے وہ والدین، اولاد، بیوی اور سادات کو نہیں دی جا سکتی۔ سادات کون ہیں؟ یعنی قوم سید کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے غربت کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور اسلامی معاشرے میں بھائی چارہ یعنی بھائیوں جیسا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جب انسان اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے تو وہ لالچی نہیں رہتا، اس کے اندر سے مال کی حرص ختم ہو جاتی ہے اور تمام لالچ، دنیاوی لالچیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ انسان لالچ جیسی بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے جو بھی ہم اور آپ جو بھی صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، تو ان کو چاہیے کہ انہوں نے زکوٰۃ لازمی ادا کرنی ہے کیونکہ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، آپ لوگوں کو اس سبق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے سبق کو غور سے سننا ہے، پھر 3 مرتبہ سبق کی دہرائی بھی کرنی ہے، اور جو کام کاپی پہ کرنے والا ہے وہ کاپی پہ کریں اور جو کتاب پہ کرنے والا ہے وہ کاپی پر ہی خوش خط کر کے لکھیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔